نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے ہی عام انتخابات کا اندیا۔ ہو سکتا ہے نومبر سے پہلے نگران حکومت چلی جائے اور نئی آ جائے۔ عمران خان اگلے سپہ سالار کی تعیناتی کے معاملے پر مرضی کرنا چاہتے تھے۔ یہی معاملہ حکومت کی تبدیلی کی وجہ بنا۔ اگر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام سینیورٹی لسٹ میں ہوا تو بالکل غور کیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا برطانوی خبر رساں ادارے کو انٹرویو۔ ملک میں جلد انتخابات کا کوئی امکان نہیں۔ جنرل الیکشن انتخابی اصلاحات مکمل ہونے پر ہی ہوں گے۔ معیشت سنبھالنے کے لیے اہم فیصلے تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات میں اتفاق۔ پنجاب میں اتحادیوں کو وزارتیں دینے کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال۔ پی ٹی آئی نے پاکستان کو پستی میں دھکیلا۔ کرپشن کے ثبوت عوام کے سامنے لائیں گے۔ لندن اجلاس میں نون لیگی بڑوں کا فیصلہ۔ نواز شریف کی آئینی اصلاحات جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ اندرونی کہانی دنیا نیوز پر۔ نون لیگی قائد آج شاہم پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ عام انتخابات کے حوالے سے اہم اعلان متوقع۔ کل کا وہ کہتے ہیں کرکٹر، اس کا کیا واسطہ کہ یہ لوگوں کو تمغے دے رہا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق۔ ہمارا گیم پلان ہے، اس میں الیکٹرل ریفارمز ہیں، تو یہ کیا کر لے گا الیکشن کروا کے؟ پہلے اس نے کیا کیا؟ پہلی دفعہ اگر فوج اے پولیٹیکل ہوتی ہے تو مجھے باجوہ کو سلوٹ کرنا چاہیے یا اس کو لڑنا چاہیے؟ عام انتخابات اصلاحات کے بعد ہی ہوں گے۔ الیکٹورل اور نیب ریفارمز ہمارے گیم پلان کا حصہ۔ 3 سے 4 ماہ لگیں گے۔ ایک شخص جب بھی بولتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے۔ اس نے 4 سال میں کیا کیا جو جلدی الیکشن کروا کر لے گا؟ کل کے کرکٹر کا کیا واسطہ کہ لوگوں کو میر جعفر کہے؟ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی مہنگائی کا علم ہے، نہ ہی گرمی کا۔ لوگ بے وقوف بن رہے ہیں، یہ ان کو استعمال کر رہا ہے۔ آصف زرداری کی نام لیے بغیر عمران خان پر تنقید۔ آصف کا انٹرویو نون لیگی رہنما کی ذاتی رائے قرار۔ پارٹی کی بات سن کر چلنے کا مشورہ۔ عمران خان کی بری کارکردگی کی وجہ سے آج پاکستان وینٹیلیٹر پہ ہے۔ ہم عمران خان کی طرح رونا نہیں روئیں گے کہ وہ پچھلی حکومت کر گئی۔ عمران خان اس قاتل کی طرح ہے جو کھلے عام ایک قتل کر دیتا ہے اور سائیڈ پر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ قتل کس نے کیا ہے؟ فکر نہ کرو، ہم تمہیں ثابت کریں گے کہ قتل بھی تم نے کیا ہے اور تمہارا آلہ قتل بھی برآمد کر کے عوام کو دکھائیں گے۔ جب تک تمہاری کرسی رہی ادارے بہت اچھے ہوا کرتے تھے، اب تمہارے نیچے سے کرسی کھسک گئی تو تمہیں میر جعفر اور میر صادق نظر آ گئے۔ پی ٹی آئی پاکستان کو وینٹیلیٹر پر چھوڑ کر گئی۔ حالات کی بہتری کے لیے 2 سے 3 سال درکار۔ خیبر پختونخوا کے عوام الیکشن میں ہمیں ووٹ دیں۔ عمران خان عوام کو بے وقوف نہ بناؤ، اپنی کارکردگی بتاؤ۔ کرسی ہلی تو میر جعفر اور میر صادق نظر آ گئے۔ فکر نہیں کرو، ہم قتل بھی ثابت کریں گے اور آلہ قتل بھی برآمد ہوگا۔ مریم نواز کا صوابی میں جلسے سے خطاب۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے سازشی خط کا تماشا مسترد کر دیا۔ مریم نواز نے جھوٹے اور مکار سازشیوں کی تھیوری دفن کر دی۔ صوابی میں نون لیگ کا کامیاب جلسہ۔ 8 سال سے صوبے پر مسلط نالائکی، نااہلی اور کرپشن کے خلاف عوامی فیصلہ ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ۔ ایم کیو ایم کا مہنگائی کی صورتحال اور ابتر معاشی صورتحال پر اظہار تشویش۔ خالد مقبول کے زیر صدارت رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ بعض سیاسی جماعتوں کی جانب سے اداروں کو نشانہ بنانے کی مذمت۔ کراچی سمیت سندھ میں پانی کی قلت دور کرنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ تحریک انصاف کے منحرف ارکان ڈی سیٹ ہونے سے بچ گئے۔ استدعا مسترد۔ الیکشن کمیشن نے ریفرنس خارج کر دیا۔ محفوظ کیا گیا فیصلہ جاری۔ وفاداریاں تبدیل کرنے والے ایم این ایز پر آرٹیکل 63(1) کا اطلاق نہیں ہوتا۔ فیصلے کا متن۔ پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔
ملک کی ترقی کے لیے مستحکم حکومت ضروری. 1970 سے جو میوزیکل چیئر چل رہی ہے اسے ختم ہونا چاہیے. کسی رکن پر تاحیات پابندی لگانا بہت بڑی سزا ہے. کسی کو غلط اقدام اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتے. آرٹیکل 63 کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس. کاف لیگ اور سپریم کورٹ بار کے وکلاء کے دلائل مکمل. مزید کارروائی پیر تک ملتوی. ایک سی ایم کو آفس کانسٹیٹیوشنلی خالی نہیں ہوا اور اس کے اوپر جا کے الیکشن کے اس پر آرڈر کروا دیا. اور اب یہ جو پورا جو سرکس چل رہا ہے اس پہ کوشش ہی جاری ہے کہ ہر طرح کا پریشر ڈال کے ہر طرح کا جو ہے غیر آئینی قانونی کام کر کے جو ہے اس کو کسی طریقے سے آئینی قرار دیا جائے. آئینی ادارے اور عدالتوں میں انصاف نہیں ملے گا تو پھر عوام نکلے گی سڑکوں کے اوپر. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, یہ مذاق بن رہا ہے کہ وہاں پہ 2 وزیر اعلیٰ موجود ہیں. کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے. میں عثمان بزدار نہیں ہوں کہ جس کو اپنے گنڈوں کے زور کے اوپر جو ہے اسے دفتر چھین لوگے اور وہ خاموش کر کے گھر بیٹھ جائے گا. عثمان بزدار کا استعفیٰ غیر آئینی. اس وقت پنجاب میں 2 وزرائے اعلیٰ موجود ہیں. آئین میں اسپیکر قومی اسمبلی سے حلف لینے کی کوئی گنجائش نہیں. آئینی طور پر آج بھی گورنر پنجاب ہوں. جعلی نوٹیفیکیشن لے کر میرے آفس پر قبضہ کیا گیا. عثمان بزدار نہیں جو چپ ہو کر بیٹھ جاؤں. عمر سرفراز چیمہ کی للکار. جسٹس جواد حسن کے خلاف ریفرنس بھجوانے کا اعلان واپس لے لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات. کرسچن ٹرنر کی عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد. تعلیم, صحت اور دیگر شعبوں میں تعاون جاری رکھنے کا اعادہ. باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال. معاشرے میں انتہا پسندانہ رویہ ترقی کے لیے زہر قاتل. ملک کے استحکام کے لیے نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. حمزہ شہباز کی گفتگو. اسپیکر پنجاب اسمبلی سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال. ڈاکٹر کرسچن ٹرنر کی جانب سے چودھری پرویز الہی کی خدمات کو خراج تحسین. سیاست میں اداروں کو موضوع بحث بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ہنگامی صورتحال ہو تو لازم ہے کہ حکومت اور فوج اتفاق رائے سے فیصلے کریں. چودھری شجاعت کی کاف لیگی رہنماؤں سے گفتگو. سہون کے قریب خوفناک حادثہ. انڈس ہائی وے پر ٹریلر نے وین کو ٹکر مار دی. 15 افراد جاں بحق. 7 زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا. امدادی کارروائیاں جاری. کراچی یونیورسٹی دھماکہ. خودکش حملہ آور کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی. مبینہ طور پر خاتون آخری مرتبہ ہوٹل اپنے شوہر سے ملنے گئی. تفتیشی ذرائع کے مطابق خودکش بمبار بچوں کو شوہر کے حوالے کرنے آئی تھی. کراچی والوں کی مشکلات کم ہونے کے قریب. جہاز چین سے 69 نئی بسیز لے کر پہنچ گیا. پہلے مرحلے میں انٹرسٹی منصوبے کے تحت 2 روٹس پر چلایا جائے گا. ڈالر کی اونچی پرواز. ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. قدر میں 1 روپے 36 پیسے اضافہ. انٹر بینک مارکیٹ میں ریٹ 190 روپے 2 پیسے پر بند. اوپن مارکیٹ میں 192 روپے میں ٹریڈ. سٹاک مارکیٹ میں بھی مندی. انڈیکس 641 پوائنٹ کمی کے بعد 42,863 پر بند. دریائے سندھ میں پانی کی تشویشناک حد تک کمی. گڈو، سکھر اور کوٹری بیراج پر 52 سے 62% تک شارٹ فال. نہریں بھی خشک. فصلیں بری طرح متاثر. کاشتکار پریشان. پانی کی بروقت فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ. بھارت کے ساتھ تجارت کے حوالے سے پالیسی تبدیل نہیں ہوئی. ٹریڈ منسٹر کی تعیناتی کا بھی تجارت کی بحالی سے کوئی تعلق نہیں. معاملے کو پابندیوں میں نرمی کے تناظر میں نہ دیکھا جائے. وزارت تجارت کی وضاحت.